بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات، علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت، اس دی مہربانی اور فضل و کرم دے نال اساں سب حضرات عرس مبارک دی اس بابرکت سالانہ محفل اقدس دے وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ اساں سب دی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے۔ ساڑے دین متین دے انتہائی مخلص خدام اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے با عمل نیک اور صالح علماء دین دیچو حضرت قبلہ مولانا محمد اشرف چشتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ دے فرزند ارجمند حضرت قبلہ مولانا محمد حنیف چشتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے عرس مبارک دے فیض و برکات اللہ پاک جملہ منتظمین اور اساں سب حاضرین نو عطا فرماوے۔ میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی مقدس اور نورانی تعلیمات دے مطابق وفات تو بعد کوئی بھی انسان ختم نہیں ہو جایا کردا، بلکہ اس عالم تو اگلے عالم یعنی عالم برزخ دی طرف منتقل ہو گئے ہے۔ جہاں تک سارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات بابرکات دا تعلق ہے، محبوب کریم علیہ السلام دا وصال اقدس فرماونا بالکل برحق ہے۔ یکم یا دو ربیع الاول شریف سوموار دی دوپہر سن 11 ہجری جون دے مہینے 632 عیسوی دے وچ مدینہ طیبہ سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام دا وصال اقدس ہویا۔ اسا مسلمان اج بھی مدینہ طیبہ دے وچ محبوب کریم علیہ السلام دی قبر منور دے موجود ہون دا واضح عقیدہ رکھتے ہیں، اور اج بھی محبوب کریم علیہ السلام دے روضہ منیفہ دے وچ واقع روضہ انور دے وچ واقع محبوب کریم علیہ السلام دی قبر منور علی صاحب السلام دی حاضری کائنات دی سب تو وڈی سعادت سمجھتے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام دی شفاعت مبارکہ دے حاصل ہون دا سب تو وڈا ذریعہ سمجھتے ہیں اج بھی محبوب کریم علیہ السلام دے روضہ انور دے وچ حاضری ہو۔ تو اگر اسا مسلمان نبی پاک علیہ السلام دے وصال اقدس یا محبوب کریم علیہ السلام دی وفات شریف نو نہ مندے ہونگا تو مدینہ طیبہ دے وچ محبوب کریم علیہ السلام دی قبر منور دے جلوہ گر ہون دا عقیدہ کیوں رکھو گا؟ محبوب علیہ السلام دے وصال اقدس نو مندے ہیں تو تاں ہی آپ دے روضہ مبارکہ اور قبر منور دے موجود ہون دا عقیدہ رکھتے ہیں۔ وقت پچھلی گفتگو دے چکے میرے بزرگ محترم جناب ملک سلطان احمد صاحب، اور اس دفعہ ذرا کچھ ہستیاں درمیان ایسی آ گئیاں کہ میں طالب علم بڑا مجبور ہو گیا، اور ملک سلطان احمد صاحب دی محبت بالآخر غالب آ گئی، اور صاحب مزار اور صاحب عرس ہستیاں دا تصرف ہے کہ میں نو الحمدللہ دونے جگہ تو ہی پھر اللہ پاک نے کرم فرمایا، اور میں اپنے واسطے وہ علماء ربانی جین جنہ دا ایک ایک لمحہ دین دی خدمت واسطے، اور بالخصوص حضرت مولانا محمد اشرف صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسی پاکیزہ سیرت ہستیاں کہ جنہ نے بڑے اخلاص دے نال کہ باوجود ہے کہ امامت خطابت دا سلسلہ اور آج کل جی میں ساڑے وچ کم ہمتیاں موجود ہیں، علامہ محمد اشرف صاحب علیہ رحمت دی ذات بابرکات انہا چیزاں تو بہت بلند و بالا کہ میں نو ملک سلطان احمد صاحب بیان کر رہے ہیں کہ پورے علاقے دے لوگ جان دیں کہ آپ نے جتنا طویل عرصہ اسے خدمت سر انجام دیتی وہ متوکل اللہ ہستیاں، اللہ پاک دوتے وہ توکل اور بھروسہ کرنا لی ہستیاں کہ اگر انہوں دے گھر دے وچ ایک دن آٹا نہیں ہے، سالن نہیں ہے، تو انہوں نے قرون اولا دے کامل مسلمانہ دی طرح فاقہ کرنا قبول کر لے۔ گھر والے نے دسایا ہے کہ حضور آج آٹا کوئی نہیں بچیاں واسطے کھانا کتوں پکیسوں،
آج کوئی چیز پکاون دی نہیں ہے تو انہاں فرمایا اللہ تعالیٰ دوتے بھروسہ کرو اور آج توا جڑا ہے نہ چلاؤ اور چولہے دے وچ اگ نہ بالو، اور انہوں نے اللہ پاک دوتے توکل کیتا ہے، لیکن کسے انسان دے گے ہاتھ نہیں پھیلایا انہوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت دے نال اسباب فراہم فرما چھوڑ دائی۔ تو ایسی عظیم ہستیاں، یہ ہن سارا قرب قیامت دا دور جڑا ہے تو ایسی ہستیاں انہاں کا ہویا ویندیاں، خال خال ایسے معاملات ان پہ۔ تو میں اللہ پاک دا شکر ادا کردہ کہ الحمدللہ وعدہ بھی پورا ہویا، اور عرس مبارک دی نورانی محفل اقدس وچ میں نو حاضری دا شرف بھی حاصل ہو رہے۔ اللہ پاک ایسے مقبولین، ثابت قدم، استقامت دے مجسمے اور دین مبارک نو ہر معاملے دے فوقیت اور اہمیت دیون والے کریم ہستیاں دے فیوز و برکات اسا سب نو عطا فرماوے اللہ پاک۔ میں پچھلے عرس مبارک تو چونکہ حکم ہویا کہ موضوع جتھے رکا یو تھائیں اگے چلاونے، تو میں تسلسل قائم کر رہا ہوں کہ اساں جتنے بھی اولیاء اللہ الکاملین نو منن والے جمہور اہل اسلام، اہل سنت و جماعت مسلمان ہیں، تو ساڑھے عقائد وچ یہ بنیادی ترین عقیدہ شامل ہے کہ ساڑھے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دا وصال اقدس برحق ہے، اور اساں اج بھی دوتے دو بنیادی دلیلاں قائم کرتے ہیں۔ ایک محبوب علیہ السلام دی قبر انور دا مدینہ طیبہ دی جلوہ گر اور موجود ہونا، اور دوسرا میں عرض کیتا کہ اساں مسئلہ خلافت نو بالکل برحق مندے ہیں، اور ساڑی نظر دے جڑا شخص خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دی خلافت مقدس آدھا منکر ہوئے، اسا قرآن دے فیصلے دے مطابق اس نو فاسق اعتقادی مندے ہیں۔ قرآن پاک 18 سورہ النور آیت نمبر 55 دوچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ تو سورہ النور 18 پارے آیت نمبر 55 جس نو آیت استخلاف آکھا ویندے، ادھو وچ اللہ پاک نے شوال المکرم سن 5 ہجری محبوب کریم علیہ السلام دے وصال اقدس تو بھی 5 سال پہلے ساڑھے پیارے محبوب علیہ السلام نو تسلی عطا فرمائی آئی کہ اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، آپ اے فکر نہ فرماؤ کہ تواڈے وصال اقدس تو بعد قرآن پاک دی حفاظت کس طرح ہو سی، تواڈے ایک ایک فرمان، حدیث مبارکہ، تواڈے ایک ایک عمل، سیرت طیبہ اور سنت مبارکہ دی حفاظت کس طرح ہو سی، تواڈی تعلیمات اور شریعت مبارکہ دی حفاظت کس طرح ہو سی، تواڈے وصال اقدس تو بعد تواڈے مرکز اور تواڈی ملت و امت دی حفاظت کس طرح ہو سی۔ میں اللہ پاک توانو تسلی عطا فرما رہا کہ تواڈے وصال اقدس تو فوراً بعد میں اللہ تبارک و تعالی جی میں پہلے رسولان اعظام اور انبیاء کرام علیہ السلام دی شریعتاں دی ایک مخصوص دور تک حفاظت واسطے انہاں دے اکابر ہستیاں نو تربیت یافتہ انہاں دے غلاماں نو خلافت عطا کردام۔ میں اللہ پاک تواڈی امت وچ بھی کچھ عرصے تک تواڈی کامل خلافت دا نظام عطا فرمائسا، جس دی برکت دے نال ایک قرآن بھی اور تمام چیزاں محفوظ ہوئے سن۔ چنانچہ اللہ پاک نے ارشاد فرما چھوڑا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اج اللہ پاک نے وعدہ فرما لے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی غلامی دے وچ او ہستیاں جڑیاں سورہ النور دے نزول تک موجود اور جلوہ گرن، انہاں تمام دی تمام ہستیاں دے وچ جڑی ہستیاں سب تو زیادہ کامل الایمان اور سب تو بڑے عمل صالح والن، انہاں سب تو بڑے مومنین اور صالحین دے نال اج اللہ نے وعدہ فرما لے۔ کس چیز دا وعدہ؟ لیستخلفنہم فی الارض، کہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دے وصال اقدس دے بعد اس خاص زمین جزیرہ نمائے عرب دے اللہ پاک اپنے محبوب علیہ السلام دی ضرور بالضرور خلافت عطا فرمائے سی۔ چنانچہ اللہ پاک نے وعدہ سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق دے نال، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم دے نال، سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین دے نال، سیدنا امیر المومنین امام الاولیاء سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی ذات بابرکات، امام عالی مقام سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی کریم ذات بابرکات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ 5 ہستیاں سارے خلفائے راشدین اور انہاں دی خلافت راشدہ علی منہاج النبوت ہے۔
اساں تا مسئلہ خلافت نو بالکل برحق مندے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی خلافت تا من سکسوں یہ پہلے نبی پاک علیہ السلام دا وصال اقدس منسو تھا. اگر نبی پاک علیہ السلام دا وصال اقدس ہی نہیں ہویا تو آپ دی موجودگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کس طرح آپ دے جانشین اور کس طرح آپ دے خلیفہ مقرر ہو سکتے ہیں. لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ جس لئے سارے نزدیک مدینہ طیبہ دے محبوب کریم علیہ السلام دا روضہ مقدسہ بھی برحق اور پنجوں خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ دی خلافت راشدہ بھی برحق اور خلافت دا نظام تاں سی یہ پہلے محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس ہو سی. لہذا اساں جتنے بھی جمہور اہل اسلام ہیں اساں محبوب کریم علیہ السلام دا وصال اقدس فرماونا بالکل برحق مندے ہیں. لیکن وصال اقدس تو بعد محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات دے متعلق ساڑا عقیدہ ہے کہ جویں ہی ساڑے محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس ہویا اور آپ دے پیارے اہل بیت اطہار پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی پاک علیہ السلام دے مبارک احکام دی روشنی دے وچ آپ نے غسل مقدس پیش کیتا, کفن انور پیش کرندہ شرف حاصل کیتا اور درود و سلام دے نظرانے پیش کر کے, کیونکہ ساڑے محبوب علیہ السلام دا جنازہ اس طرح نہیں ہویا جی میں آپ دے امتی لوگاں دے جنازے ہوندے. ساڑھا تا بقیدہ ایک امام ہویا کرتا ہے پیچھو صفحہ بن دیاں 4 تکبیرات دا جنازہ ہویا کرتا ہے. محبوب کریم علیہ السلام دا جنازہ اس طرح صفحہ بنا کے کوئی نہیں ہویا, نہ ہی کوئی آپ دا امام بنا ہے آپ دے جنازے دا, نہ ہی کوئی مقتدی بنے, بلکہ 10 صحابہ کرام محبوب کریم علیہ السلام نے جس وقت غسل مبارک کفن اقدس پیش کر دیتا گیا اج جتھے محبوب کریم علیہ السلام دی قبر منور ہے علی صاحب السلام آپ دا جسد اقدس اتھے جلوہ گر فرما دیتا گیا اور 10 صحابہ کرام دی چکے حجرہ مقدس دے وچ حاضر عمر دی گنجائش آئی, جگہ کم آئی, 10 ہستیاں حاضر ہوں دیاں اور محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دے وچ درود و سلام دا نظرانہ پیش کر دیاں اور اس تو بعد تبلیغ رسالت دی گواہی پیش کر دیاں. درود و سلام پیش کر کے وقت عرض کر دیاں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انا نشہدو انکا قد بلغتنا رسالات ربک, حضور اساں اس چیز دی شہادت اور گواہی پیش کر دے کہ آپ نے اپنے رب تعالیٰ دی رسالات, رب تعالیٰ دے احکامات مکمل من و ان 100% ساڑھے تک پہنچا چھوڑے. حضور تبتا حین و میتا, حضور جب تک آپ عالم دنیاد بھی جلوہ گر ہوئے توڑے تو زیادہ طیب و طاہر اور پاکیزہ ہستی روئے زمین تے نائی, اور حضور جس نے وصال اقدس فرمایا ہے تاسا گواہی پیش کر دے کہ توڑے کلو اطیب و اطہر اور توڑے کلو پاکیزہ ہستی بڑھ کے نہیں ہے عالم کائنات دویج. یہ وہ 10 ہستیاں باہر و ونجنا وقت اگلے 10 صحابہ کرام اس طریقے محبوب کریم علیہ السلام دے وصال اقدس تک یعنی ربیع الاول شریف سن 11 ہجری تک چونکہ پورے جزیرہ نمائے عرب دوتے اسلام پھیل چکا ہے, جویں جویں محبوب علیہ السلام دے وصال اقدس دی خبر عام ہو رہی ہے, جتھے محبوب علیہ السلام دے فراق اور ہجر دا صدمہ ہے اتے ہر کوئی محبوب کریم علیہ السلام دی آخری دیدار اور زیارت واسطے عالم دنیا وچ حاضری دا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے. لہذا سوموار دی دوپہر نو آزان ظہر تو پہلے سارے محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس ہے اور بدھ دی رات آزان عشاء دے ٹائم سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی تدفین مقدسہ ہے. تو جتھے محبوب علیہ السلام دے غلامہ دی کسرت, کیونکہ ہر ہک دی خواہش آئی کہ محبوب علیہ السلام دے تدفین تو پہلے محبوب کریم علیہ السلام دا آخری دیدار مقدس ہوئے, آپ دی زیارت دا شرف حاصل کروں. یہ سبب آئی. دوسرا سبب ہے کہ تمام دے تمام پیارے اہل بیت اطہار, تمام دے تمام پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کہ جلد از جلد نبی پاک علیہ السلام دا نائب جڑا ہے او دا تقرر ہو ونیے, آپ دے جانشین دا تقرر ہو ونیے, تاکہ ایک لحظہ بھی یہ امت نبی پاک علیہ السلام دے جانشین اور اپنے قائد و رہنما تو بغیر نہیں گزرنی چاہیے. اور تیسرا آپ دی تدفین دے وچ حکمت ربانیائی کے تاخیر اور دیر کی تھی ونی وے, کیونکہ جس وقت ساڑھے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات دوتے وحی مبارکہ دا نزول ہوندہ آئی تو دیاں چند صورتاں چند طریقے دوتے وحی مبارکہ آندی آئی, جنہاں دو چوہی کہ اے بھی ہے کہ ساڑھے پیارے محبوب علیہ السلام تے وحی مبارکہ دا نزول ہویا تو اگر شدید ترین سرد موسم بھی ہویا تو ساڑھے محبوب کریم علیہ السلام آپ دے کندھے مبارک جھک بنینا, آپ دا سر انور جھک بنیا اور موتیاں دی مثل پسینہ شدید سردی اور
ٹھنڈک دے موسم دے وچ بھی آپ دی پیشانی اقدس دے ظاہر ہو گئی اور نزول وحی مبارکہ دی تقریباً 5 حالتاں دے وچوں اے حالت سب تو زیادہ ثقیل اور بھاری ہویا کر دی و محبوب کریم علیہ السلام اس حالت طیبہ چو باہر آمنا و آپ جو کچھ بھی اللہ پاک دا فرمان نازل ہوندہ وہ آپ تمام دے تمام اپنے غلام مرد و خواتین جڑے اس موقع تے موجود ہونا آپ انہاں نو لفظ بلفظ حفظ کروا چھوڑینا، انہاں دا معنی اور مطلب واضح فرما چھوڑینا، کاتبین وحی نو یاد فرماوینا، سارے دے سارے فرمان دی کتابت کروا چھوڑینا، تحریر کروا چھوڑینا۔ و جس وقت اس حالت وچ وحی مبارکہ نازل ہوندی آئی، بعض اوقات مدینہ طیبہ دے یہود نصارہ دے علماء بھی کئی مواقع دوتے نزول وحی دی حالت انہوں نے بچشم سر خود ڈٹا، انہاں تا خبراں بھی پہنچ دیاں نزول وحی دیاں وہ تو محبوب کریم علیہ السلام دی دشمنی دے چونکہ کمر بستان، لہذا وہ آخدان کہ نہیں اس ہستی دوتے کوئی وحی مبارکہ نازل نہیں ہوتی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، وہ آخدان کہ انہو قد سورعا، معاذ اللہ آپ نو سرا سواد را عین دنال لفظ عربی بولا میں دے مرگی دی قسم انتا فلان مرگی دی قسم دا دورہ ہو رہے استغفر اللہ، کوئی وحی مبارکہ نہیں نازل ہو رہی۔ وقت انہاں دے کلو سوال کرے نا لوگ کہ اگر انہاں کوئی جسمانی اس طرح دی تکلیف لاہے کے تو ہستی تا جس لئے اس حالت طیبہ تو باہر آن دیں تو مبارک ہستی ایسا موجز نظام کلام پیش کر دیں کہ جدی مثل کوئی کلام نہیں لے آ سکتا، اور وہ سارا کلام جس لئے ایسا ہوتے معنی اور مطلب تے غور کر دیں تو ادھوی تا انسانیت دی رہنمائی ہی رہنمائی ہوندی ہے۔ تو آڑے کل کیا دلیل ہے؟ وہ تاخدین کے انہو اذا ماتا ساڑی صداقت اس لئے ثابت ہو سی جس لئے سستی دا وصال اقدس ہو بیسی تا اج جو آپ دی چمک دی ہوئی گوری رنگت مقدسہ ہے اور محبوب کریم علیہ السلام دا حسن و جمال ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کفار آکھے نا کہ انہاں دے وصال اقدس پہندے ہیں، انہاں دے حسن و جمال معاذ اللہ ختم ہوئے سی، رنگ مبارک متغیر ہوئے سی، یہ جڑی طبعی طور تے انہاں دے جسم منور دے بے مثل و بے مثال خوشبو جلوہ کرے یہ ختم ہوئے سی، اور فلان فلان معاملے جڑیں وہ ظاہر ہو ویسے اور تو سمجھ ویسو کہ آپ نو فلانی جسمانی تکلیف لاہے کے معاذ اللہ۔ اور جس نے سارے محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس تو کریم اگر چاہویا تو سردی دے ٹھنڈے دنوں دے وچ سارے محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس ہویا، لیکن نہیں، اللہ پاک نے شدید ترین گرم موسم دے وچ جون دے مہینے دوتے سب علم توقید دے ماہرین مسلمان غیر مسلم جتنے بھی اس موضوع تے کلام کر رہے ہیں سارے متفقن کہ آغاز ربیع الاول شریف تقریباً 9 جون بن دی آئی 632 سنے عیسوی دے سن 11 ہجری، اور جون 22 جون تک مسلسل تو سڈے دیو کہ دن بڑھدا چلا ویندے ہیں، اور جزیرہ نمائے عرب بالخصوص جڑا صوبہ حجاز مقدس ہے جدے 2 شہر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ ایک خط استوات جغرافیائی طور تے واقع سارا سال سورج جڑے سدھا ہوتے چل دے، اور جون جولائی گرم ترین مہینے اور جزیرہ نمائے عرب دی گرمی جڑی ہے خط استوات عمر دی وجہ تو دنیا چ معروف ہے، آج بھی شدید بہت زیادہ بارش ہوئے موسم معتدل ہوندے ورنہ پورا سال اتھے اے سی اور پنکھے چلاونے پہندے، تو اللہ پاک نے سب تو بڑے دن جڑے 22 جون تک مسلسل بڑھنے ہیں، بڑے دنوں دے وچ شدید گرم موسم دے وچ دوپہر دے وقت سارے محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس ہویا، اور سوموار دا بقایا دن، منگل دی پوری رات، منگل دا پورا دن، اور بدھ نو نماز عشاء دے وقت محبوب علیہ السلام دی تدفین ہوئی تاکہ تمام جزیرہ نمائے عرب دے لوگ آکے دیکھیں، اپنے دیکھیں انہاں دا ایمان ہور تازہ اور قوت پکڑے، اور غیر آکے دیکھیں اور ہدایت حاصل کریں کہ یہود نصارہ اور کئی کفار و مشرکین آکھ دیں کہ وصال اقدس تو بعد انہاں دے جسم مبارک خدا نہ خواستہ تغیر آوے سی معاذ اللہ، خوشبو مبارک ختم ہوئے سی، اور یہ سارے صحیح عمر دی دلیل ہو سی، لیکن نہیں، سارے محبوب دا قربان انہوں وصال اقدس ہویا، محبوب علیہ السلام غسل انور پیش کر کے کفن مقدس پیش کر کے علل اعلان محبوب کریم علیہ السلام دی ہر ایک واسطے جسد انور بدھ دی رات تک جلوہ گر رہا، ہر آمن والے لمحے دوچ ساڑے محبوب دا حسن و جمال اور خوشبو اور انوار و تجلیات بڑھ ہی رہے ہیں۔ تو ایسیاں بہت ساری حکمتہ موجود ان پہیاں جنہاں دے پیش نظر ساڑے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی تدفین مقدسہ دے متعلق تمام دے تمام پیارے اہل بیت اطہار اور تمام دے تمام پیارے صحابہ کرام دے دلان وچ اللہ پاک نے القاء فرما چھوڑا کہ
کہ میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام دی جلدی تدفین مقدسہ جڑی ہے وہ نہ کیتی ونی وے تاکہ سب دوتے میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی حقانیت جڑی ہے وہ واضح ہو ونی. محبوب کریم علیہ السلام دا جسد اطہر قربان ونیو مدینہ طیبہ دی جلوہ گر اور وصال اقدس دے وقت چونکہ قرآن پاک آخری پارے سورۃ الفجر دی آخری 4 آیات بینات دی اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اور وفات دی یہی تعریف کیتی ویندی ہے کہ الموت ہوا انفصال الروح عن الجسد. تو بالکل ساڑا عقیدہ برحق ساڑے تمام دے تمام آئمہ دے کہ وصال اقدس آپ دے حق کے چیز طرح کہ امر ربی دوتے آپ دی روح مقدسہ صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی روح سیدنا محمد فی الارواح آمین یا رب العالمین. آپ دی روح مبارکہ جس میں انور تو منفصل ہوئی ہے جدا ہوئی ہے اور ارجعی الی ربک کے عرش الہی تے بن کے ساڑے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی روح مبارکہ اللہ پاک دی بارگاہ دی سجدہ ریز اور ساڑے محبوب علیہ السلام دی جمعی قبر انور دی تدفین ہوئی. ساڑا عقیدہ علماء دیوبند دے بانی دارالعلوم دیوبند والا نہیں ہے پیا. بانی دارالعلوم دیوبند قاسم نانوتوی صاحب جڑے کہ 1879 عیسوی دی فوت ہو رہے ہیں. نانوتا ایک قصبہ ہے ہندوستان دا اتھے چونکہ پیدا اس وقت انہوں نے نانوتوی آکھا ویندہ ہے اور ایک قول دے مطابق مدرسہ دارالعلوم دیوبندی انہاں نے بنیاد رکھی ہے. انہاں دی کتاب آب حیات بڑی مشہور کتاب ہے. یہ جس وقت مماتی گروپ پیدا ہویا دیوبندیاں دے تو وہ کتاب بار بار شائع کی جا رہی ہے. قاسم نانوتوی صاحب نے مت کتاب لکھی کہ ساڑا عقیدہ ہے کہ ساڑے محبوب کریم علیہ السلام آج بھی حقیقی جسمانی حیات طیبہ دے نال اپنے قبر منور دے جلوہ گر اور موجود ان پہ. لیکن انہاں محبوب علیہ السلام دے وصال اقدس دی کیفیت کیا رسائی وہ آدن کے نبی پاک علیہ السلام دی روح مبارکہ جس میں انور تو جدا نہیں ہوئی بلکہ وہ آدن کے اس نو ایک مثال دے طریقے میں تو انہوں مسئلہ سمجھینا. قاسم نانوتوی صاحب دیوبندی نے فرمایا کہ جس طریقے تساں ایک موم بتی یا چراغ روشن کر چھوڑو رات دے وقت ان روشن ہے اس دوتے تساں کوئی بھی بڑی ہانڈی جڑی ہے یا بڑی دیگچی وہ الٹی کر کے ادھتے رکھ چھوڑو تو چونکہ ان اس جلدے ہوئے چراغ دوتے روشن چراغ دوتے روشن ڈیوے دوتے موم بتی دوتے چونکہ وہ بڑی ساری دیگچی آ گئی ہے بڑا سارا برتن مودہ ہو کے الٹا ہو کے آگئے اندھیری رات دے وچ لہٰذا باہر آلے لوگاں تک چونکہ ان روشنی نہ پہنچی دیگچی اتے آون تو بعد باہر آلے لوگ جنہوں یہ سمجھ سن کہ چراغ بجھ گئے ہیں کیونکہ روشنی جو نہیں آ رہی لیکن دیگچی دے اندر وہ چراغ روشن ہے پیا. ٹھیک ہے جی. تو بانی دارالعلوم دیوبند آندن کے سارے محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس اسی طرح ہے کہ وصال اقدس تو پہلے 10 دن کم 63 سال دی جو سارے محبوب علیہ السلام دی جسمانی حیات طیبہ دنیاوی زندگی مبارک جس لئے این وصال اقدس دا لمحہ ہویا تو اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام دی روح مبارکہ نو بذریعہ اسرائیل علیہ السلام اپنا پیغام پہنچایا کہ اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام دی روح مبارکہ پورے جسم انور دیچو سمٹ کے میرے حبیب دے دل مبارک دیچو اکٹھی ہو من. لہذا باقی تمام اعضاء و جواہرے اور جسم انور دیچو روح مبارکہ سمٹ کے محبوب کریم علیہ السلام دے دل مبارک دیچو اکٹھی ہو گئی اور لوگاں نے سمجھا کہ محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس ہو گیا. لہذا آپ نے غسل مبارک کفن اقدس درود و سلام دے نظرانے اور بدھ دی رات آپ دی تدفین ہو گئی اور جویں قبر منور بند ہوئی روح مبارکہ تا جسم انور تو جدا ہی نہیں ہوئی بلکہ جسم انور دے پورے اعضاء جوارے اور آپ دے تمام ارکان جسم اور اجزائے جسم انور دیچو سمٹا کے قلب اطہر دے وچ جمع ہو گئی آئی. جویں قبر انور بند ہوئی اللہ تعالیٰ دا حکم ہویا اور روح مبارکہ دل مبارک چو وط پورے دے پورے جسم انور پھیل گئی. لہذا آدن روح مبارکہ جدا ہی نہیں ہوئی الآنا کما کانا اور محبوب علیہ السلام نے دوبارہ حقیقی جسمانی حیات طیبہ قبر انور دوچ حاصل. ایک کہیں تحقیق کی تھی یہ بانی دارالعلوم دیوبند علامہ قاسم نانوتوی صاحب یہ انہاں دی تحقیق ہے اور ساڑھے جتنے بھی ائمہ اہل سنت و جماعت ہیں وہ اس تحقیق نال متفق نہیں ان پہ.
وہ آدھن کہ جو آج توڑی وفات دی تشریح اسلام نے دسی ہے اور وفات اور موت دی حقیقت جو بیان کی تھی گئی ہے تو یہ چیز علامہ قاسم نانوتوی صاحب دی اپنی محبت ہے، لیکن یہ شرعی طور تے چیز ثابت نہیں، بلکہ ساڑھے جتنے بھی ائمہ اہل سنت و جماعت وہ فرمادن کہ انفصال الروح عن الجسد، اللہ پاک دا حکم یا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو بالکل حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، محبوب علیہ السلام کو اجازت طلب کی تھی، محبوب علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی اور آپ دی روح مبارکہ نے اپنے جسم مقدس روح چھوڑے اور تمام دے تمام آسمان، سدرۃ المنتہا، تمام عالم دنیا اور عالم سفلی تو بلند و بالا عرش الہی دوتے ساڑھے محبوب علیہ السلام دی روح مبارکہ اللہ دی بارگاہ دی جلوہ گر ہو گئی، واصل باللہ ہو گئی، عملی طور تے بھی، حصی طور تے بھی، اور جسم منور روح مقدس آتو الگ ہے، اور ساڑھے محبوب علیہ السلام دی جس نے بدھ دی رات قبر انور دی تدفین مکمل ہوئی، تو وہ چونکہ پورے عالم خلق اللہ پاک نے ساڑھے پیارے محبوب علیہ السلام دی روح مقدسہ واسطے ساڑھے محبوب دے جسم انور تو افضل کائنات کوئی مقام پیدا ہی نہیں فرمایا۔ ہاں جی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، یا علی، زندہ زندہ۔ قرآن پاک دیچ موجود ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حلم بہذا البلد، آخری پارے سورۃ البلد دی پہلی اور دوسری آیت بینہ دی ارشاد فرمایا لا نو اگر اتھے اساں نفی واسطے ہی متحقق منوں، کیونکہ لا دی وضع عربی زبان دیچ اہل لغت دے ہاں نفی واسطے ہے، وتے لا زائدہ قرار پاسی پہلی تفسیر دے مطابق۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام میں اس شہر مبارک مکہ مکرمہ دی قسم اٹھا رہے ہیں، لیکن میرے حبیب کسے دے دل لے نہیں آمنا چاہیے دا کہ میں اللہ پاک اس مکہ مکرمہ دی قسم اس واسطے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ دوچ میرا گھر خانہ کعبہ شریف موجود ہے، یا یہ دوچ مسجد حرام شریف موجود ہے، مطاف موجود ہے، یا یہ دوچ آب زمزم شریف، مقام ابراہیم شریف، حجر اسود شریف، منا، مزدلفہ، عرفات، صفا و مروہ موجود ہیں۔ فرمایا کوئی شک نہیں ہے، تمام شاعر اللہ، آیات الہی، اللہ پاک دی نشانیاں مکہ مکرمہ دی موجود ہیں، حبیب میں انہاں دی وجہ تو اپنے مکہ مکرمہ دی قسم نہیں اٹھیں دا، انت حلم بہذا البلد، میں مکہ مکرمہ دی قسم اس واسطے ارشاد فرما رہا کہ میرے حبیب تساں اس شہر وچ موجود اور جلوہ گر ہو۔ اور دوسرا اگر اساں لا نو زائدہ نہ منوں بلکہ لا بالکل اپنے معنی دوتے اتھے دلالت کر رہے ہوئے موجود ہوئے، نہیں دے معنی دے نفی واسطے تو وقت اتھے حمزہ استفہام مقدر ہوئے سی۔ وہ دوجی تفسیری دی ہے کہ اللہ پاک خبر نہیں عطا فرما رہا کہ محبوب میں تواڈی وجہ تو اس شہر مکہ دی قسم، بلکہ انشاء ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نبی علیہ السلام کو سوال فرما رہے الا اقسم بہذا البلد، اے میرے پیارے محبوب ذرا میں نو اپنی بارگاہ اقدس چو میں اللہ دے اس سوال دا جواب تا عطا فرماؤ۔ لا اقسم بہذا البلد، اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام میں دساؤ تا صحیح کیا میں شہر مبارک مکہ دی قسم نہ اٹھاواں، وانت حلم بہذا البلد، حالانکہ میرے حبیب تساں بھی شہر وچ موجود ہو۔ فرمایا میرے حبیب ہو کس طرح سکتا ہے کہ تساں اس شہر جلوہ گر ہو اور وقت میں قسم نہ اٹھاواں۔ مطلب کیا ہے؟ دونوں تفسیرہ دا معال اور نتیجہ ہک ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام میں نو تواڈی ذات بابرکات دے نال کتنی محبت ہے، پوری کائنات خلق، تمام ملائکہ کرام، تمام ان جنوں انس، ساری کائنات خلق تے واضح ہونا چاہیے کہ میں اللہ پاک اپنے محبوب نال اتنی محبت فرمائے نا کہ آپ دی ذات نال کتنی محبت ہو سی، میرے حبیب دے تے جتھے جتھے قدم لگ دے چلے ونجن آپ دے قدمہ دی نسبت دی وجہ تو میں اس جگہ دی بھی قسم اٹھیں دا چلا بینا۔ اس وقت ساڑھا عقیدہ ہے کہ مکہ مکرمہ نو کوئی شک نہیں کہ خانہ کعبہ شریف دی وجہ تو، مسجد حرام شریف دی وجہ تو، مطاف شریف دی وجہ تو، منا، مزدلفہ، عرفات اور صفا و مروہ، آب زمزم شریف، حجر اسود شریف اور مقام ابراہیم شریف دی وجہ تو بے پناہ عظمتاں حاصل ہیں، لیکن جو عظمت اللہ دی بارگاہ مکہ مکرمہ نو محبوب دے قدمہ دی نسبت دی وجہ تو حاصل ہے، وہ عظمت مکہ شریف نو اللہ دی بارگاہ کسے اور چیز دی وجہ تو حاصل نہیں ہے۔
جیڑی چیز محبوب کریم علیہ السلام دے مبارک قدمہ دے نال نسبت پاونے اللہ پاک او دی قسم ارشاد فرمائندہ ہے. یہ وجہ ہے کہ سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دا جسم بشری مقدس اللہ صاحب السلام جس وقت تدفین دے وقت قبر انور دے جلوہ گر فرمایا گیا تو امت دے اج تک کوئی ایک عالم بھی نہیں پیدا ہویا جو اس مسئلے نال اختلاف کرے. تمام علماء دیوبند دا یہ عقیدہ ہے. آپ المحند عقائد علماء دیوبندی نمائندہ ترین کتاب ہے. اس دے وچے مسئلہ ملاحظہ کرو. ساڑھے جتنے بھی ائمہ اہل سنت و جماعت سب دا یہ عقیدہ ہے. علماء اہل تشیع سب دا یہ عقیدہ ہے. علماء اہل حدیث نواب صدیق حسن بھوپالی کنوجی، علامہ وحید الزمان صدیقی، تمام اہل حدیث غیر مقلد علماء دا یہ عقیدہ ہے کہ جس لئے سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا جتھے جتھے قدم مبارک لگے زمین دا حصہ اللہ نو اتنا پیارا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے خانہ کعبہ شریف دی وجہ تو اتنی محبت نہیں ہے میں نو مکہ شریف نال، فلاں فلاں شاعر دی وجہ تو نہیں، انت حلم بہذا البلد، یہ اتنی محبت ہے تو محبوب تواڑی وجہ تو محبت ہے کہ مکہ شریف تواڑے نال نسبت حاصل ہے. الغرض تمام امت دے علماء دا عقیدہ ہے چاہے جڑا جس بھی مکتبہ فکر نال تعلق رکھتا ہے کہ جس لئے سارے محبوب علیہ السلام دی تدفین مقدسہ عمل چ لائی گئی تو قربان ونیوں زمین مبارک اور قبر انور دا جیڑا حصہ سارے محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات جسم مقدس بشری مبارک دے نال ایک دفعہ بھی الساق پکڑ گئے، تعلق پکڑ گئے. زمین دا حصہ قبر منور دا حصہ علل اطلاق خانہ کعبہ شریف تو بھی افضل ہے، عرش الہی تو بھی افضل ہے، کرسی تو بھی افضل ہے. وجہ ہے کہ سارے محبوب علیہ السلام رسول العالمین ان پہ. آپ 17ویں پارے سورہ انبیاء آیت نمبر 107 وچ اللہ پاک در ارشاد گرامی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سورہ فرقان دی پہلی آیت وچ اللہ پاک در ارشاد گرامی ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، للعالمین نذیرا، رحمت للعالمین. اور محبوب علیہ السلام دا فرمان مسلم پہلی جلد 199 کتاب المساجد حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو مروی ہو کے صحیح سند نال موجود ہے ارسلتو الی الخلق کافتن. تو عالمین دی تعریف کیا ہے اور خلق دی تعریف کیا ہے؟ ما سوی اللہ خلق ما سوی اللہ عالم. اللہ کریم دی مبارک ذات اور اللہ کریم دی مبارک صفات تو علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سارے دا سارا خلق ہے، وہ سارے دا سارا عالمین ہے. حدیث پاک اگر اتنی بھی ہویا ارسلتو الی الخلق اگو تا ہے نا جی کافتن قید لگی ہوئی ہے، اگر صرف ارسلتو الی الخلق تو خلق یخلق و خلقن مصدر ہے. مصدر دوتے الف لام آئے ہوئے، الف لام یا اسمی ہوندہ ہے یا حرفی ہوندہ ہے. اسمی اس وقت ہوندہ ہے جس لئے اسم فائل یا اسم مفعول دے سیغے تاوے الدارب والمدروب و ناہ میر پڑھنے والے طالب علم بھی جان دیں. خلق مصدر ہے، فائل یا مفعول دا سیغہ تو نہیں ہے، لہذا اتھے الف لام اسمی نہ یا حرفی ہویا. الف لام حرفی جڑن بھی آسی یا زائدہ ہو سی یا غیر زائدہ ہو سی. زائدہ تاں ہو سی یہ معنی دوچ اپنے مدخول دے معنی دوچ مؤثر نہ ہوئے، اتنے معنی دوچ دی تاثیر موجود ہے. اس وقت زائدہ نہ ہویا الف لام غیر زائدہ ہویا. اور جڑن بھی الف لام حرفی غیر زائدہ ہو سی تو 5 قسمہ دوچو ایک قسم دوتے ضرور ہو سی، یا وہ جنس دا ہو سی یا استغراق دا ہو سی یا عہد خارجی دا ہو سی یا عہد ذہنی دا یا عہد حضوری دا. اتنے چونکہ مصدر خلق مصدر دوتے جڑن بھی الف لام آسی یا وہ جنس واسطے ہو سی یا استغراق واسطے. وہ جنس واسطے ہوئے یا استغراق واسطے مطلب ہکا ہوندہ ہے، معال اور نتیجہ ہکا ہوندہ ہے. ارسلتو الی الخلق اس دا معنی ہے میں نو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے تمام دی تمام مخلوقات دیتے ہیں. الف لام جنس دا ہوئے تو چونکہ جنس اپنے تمام افراد نو شامل ہویا کر دیئے. محبوب فرمائدن جتھے جتھے لفظ خلق دا اطلاق ہے وہ سارے الخلق جنس دے افراد ہیں. ارسلتو الی الخلق میں نو جنس خلق دوتے اللہ پاک نے، یعنی خلق دے ہر فرد تا ہر ذرہی ما سوی اللہ اللہ دی ذات و صفات تو علاوہ ہے. ما سوی اللہ خلق اللہ دی ذات و صفات تو علاوہ سب کے مخلوق. اگر الف لام استغراق دا ہوئے تو وقتی اپنے مدخول دے تمام افراد نو اپنے گھیرے اور
دائرے دے وچ لے لے سی نتیجہ ہکا ہے جی میں پڑھ دیو الحمدللہ رب العالمین کہ تمام دی تمام حمد اللہ رب العالمین واسطے ثابت ہے انی الخلق ارسلت الی الخلق کافتا جتنی اللہ دی خلق ہے اللہ نے میں نو ساری مخلوق تے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے میری رسالت ساری مخلوقات دیتے ہیں ورنہ آپ تو پہلے جتنے انبیاء اور رسول علیہ السلام تشریف گن کے آئے ایک قوم دی طرف برادری دی طرف مخصوص علاقے اور خطے دی طرف لیکن محبوب دی رسالت سارے عالمین ساری مخلوقات تحت السرات لے کے عرش اولا سمیت جو کچھ اللہ پاک دی ذات و صفات تو علاوہ سارا مخلوق ہے اور ساری مخلوق تے محبوب دی رحمت بھی جاری ہے محبوب دی رسالت بھی جاری ہے ہن جس لئے مطلب تاں اہل علم دے نزدیک کے خلق دوتے آمن والا مصدر یا جنس چاہیے استغراق دا اگر حدیث پاک اتنی بھی ہویا ارسلتو الی الخلق ہے تا مانا تا وط بھی ثابت ہے علماء دے نزدیک کہ میں نے ساری مخلوق تے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے لیکن محبوب نے اگو قید ذکر کی تھی کافتن ہاں جی کفا یا کفو کفن دا مانا کیا ہوندہ ہے عربی انٹو عربی کفا یا کفو کفن دا مانا ہوندہ ہے منا یمنو منعن الکافتو الفائلتو دے وزن دتے الکافتو سیغہ واحد منس اس میں فائل سلاسی مجرد مضاف سلاسی اسباب ناصرہ ینصرو کاف فا فا عین اور لام کلمہ ہم جنسن اس وقت مضاف ہے تو نتیجہ کیا ہے الکافتو دا مانا عربی انٹو عربی المانعاتو لہذا پوری حدیث پاک دی آپ جیڑی شرح دی کتاب ہے دیکھ سو تو انہوں ہر محدثی یا مانا ڈسی ہر عالم اور فقیہ یا مانا ڈسی ہر کلامی یا مانا ڈسی کہ ارسلتو الی الخلق کافتن اے رسالتی مانعۃ لجمیع الخلق فیہا اللہ نے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک فرمایا ساڑھے کل پہلے جتنے بھی رسول اور نبی علیہ السلام گزرن انہاں سب دی رسالت دے مقابلے جیڑی رسالت اللہ نے مینو عطا فرمائیے میری رسالت ہوئے جیڑی تمام مخلوقات الہی نو اپنے دائرے دے وچ بند کرن والی ہے ساڑی رسالت تو باہر کائنات دا کوئی ذرہ ہی کوئی نہیں ہے پیا جتنے تک ساڑی رسالت ہے اتنے تک مخلوق ہے جتنے ساڑی رسالت نہ ہوئے مخلوق دا وجود ہی نہیں ہو سکتا ہن جس لئے چیز سمجھ آگئی تو رسالت دی حقیقت کیا ہے اسلامی تعلیمات دے چاپ جیڑی کتاب دیکھ سو الرسالت والنبوتو ہی الرابطہ بین المرسل والمرسل الیہم رسالت باطنی رابطہ فیض دانا ہے اور نبی پاک علیہ السلام فرما دیں ارسلتو الی الخلق کافہ فرمایا جتنے تک ساڑھا فیض ہے مخلوق اتنے تک ہے جتنے ساڑھا فیض نہ پہنچے مخلوق ہو ہی نہیں سکتی با اہل سنت اور باقیاں دے چیا فرق ہے کہ اہل سنت اگر کھاندن تو اس محبوب دے گیت بھی گاندن کیونکہ یہ مخلوق اتائیں تک کہ جتنے تھوڑی محبوب دا فیض پہنچے جتنے محبوب دا فیض نہ ہوئے اتنے مخلوق موجود نہیں ہو سکتی آج اگر ایسا موجود ہے تو اس واسطے کہ ساڑھے اتنے محبوب دا فیض مدینہ طیبہ چو جاری و ساری ہے ہاں جی اس واسطے علماء دیوبند چو اشرف علی تھانوی جڑے 1942 فوت ہوئے ساڑھے اکابر علماء دا انہوں تے فتوہ بھی ہے انہوں دی اوہ کتاب جدو تے فتوہ حفظ الایمان ادھے آغاز دیچ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب واضح طور تے تحریر کر رہے ہیں کہ باعث ایجاد عالم بھی ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے اور باعث بقائے عالم بھی ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے اگر محبوب نو اللہ پیدا نہ فرماونا چاہویا تو اللہ پاک کائنات نو پیدا نہ فرماویا کائنات بنیے تو او دا باعث بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے یہ کائنات باقی اور اپنے معاملات چل رہے ہیں اس دے تو او بھی ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام باعث ہے کیونکہ محبوب دا فیض رک بنیے تو کوئی چیز اپنی جگہ تے برقرار نہ رہ سی ارسلتو الی الخلق کافتن نتیجہ کیا ہے کہ عرش الہی کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ دی ذات ہے ہاں جی کیا عرش الہی اللہ تعالیٰ دی کریم صفات دی چکے صفت مقدس ہے عرش الہی نہ ذات الہی ہے نہ صفت الہی وہ بھی مخلوق الہی ہے ہاں جی عالم عرش الہی بھی عالمین دا حصہ ہے اور عالمین چی شامل ہے لوح و قلم کیا ہے وہ بھی اللہ دی مخلوق ہے وہ نہ اللہ دی ذات ہے نہ اللہ دی صفت ہے اعلیٰ علیین کیا ہے نہ اللہ دی ذات ہے نہ اللہ دی صفت ہے وہ بھی اللہ دی مخلوق ہے ما سو اللہ خلق تو تحت الصراط لے کے عرش اولاست تمام چیزاں خلق الہی ہیں ارسلتو الی الخلق کافہ عرش توڑی بھی جڑا اللہ دا فیض پہنچ رہے ہیں محبوب دے ہاتھ مبارکی جو تقسیم ہو کے پہنچ رہے ہیں ہاں جی اس وقت میرے دوستو پوری تحقیق دنال بیسیوں شرعی دلائل اس دوتے قائم ان پہ
علماء دیوبند چو اشرف علی تھانوی صاحب دی دوجی کتاب نشر الطیب بے ذکر نبی الحبیب علیہ السلام ساڑھے اکابر تا شروع تو مسائل واضح کر رہے ہیں. آپ فتح القدیر شرح ہدایہ دیکھ سو. محقق حنفیہ علامہ کمال الدین ابن حمام حنفی جڑے 861 ہجری وصال فرما رہے ہیں. آپ فتح القدیر علی الہدایہ کتاب الحج دوی ذرائع مسئلہ دیکھو کتنے دلائل نال واضح کیتے ہیں. محقق علی الاطلاق آل رسول علیہ السلام دی اتنی بڑی مدقق اور محقق ہستی کہ جنہ دے متعلق امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی قدس سر العزیز آپ دے کل جس نے پوچھا گیا حضور فقہ حنفی اتنی کمال مہارت یہ تو انہوں کس طریقے نال حاصل ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا محقق علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی دی رد المحتار علی در المختار پڑھن دے باعث. تو وہ محقق ہستی آل رسول اللہ السلام دی علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی جڑے 1252 ہجری یا 1248 ہجری دمشق دے وچ وصال فرما رہے ہیں. آپ دی 14 جلدوں وچ رد المحتار علی الدر المختار فقہ حنفی دی عظیم بے مثال شرح. تو اس دے وچ بھی آپ کتاب الحج 5ویں جلد وچ چیز ملاحظہ فرما لو. نتیجہ کیا ہے کہ سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام خالق کریم اور جملہ مخلوقات دے درمیان واسطہ فیض ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تو اتھے بھی تو رحمہ یرحم و رحمت مصدر ہے نا سورہ انبیاء دی آیت 107 وچ. رحمت مصدر ہے رحمہ یرحم دے وچوں. اس مصدر وچوں رحمہ ماضی مشتق کیتا گیا ہے. ہن مصدر بول کے ذات جڑن بھی مراد لے سو مصدر وجوباً مؤول نہ ہوئے سی وہ تعویل واجب نہ ہوئے سی. لہذا اتھے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یہ تفسیر آپ دیکھ لو روح المانی تو لے کے اتے تو نظر آسی کہ رحمت مصدر ہے وجوباً اسے تعویل جاری ہو سی کیونکہ محبوب دی ذات نو رحمت للعالمین قرار دیتا جا رہے. قرآن پاک عربی مبین وحی الہی دے وچ. اور مصدر یا ظرف دا جڑن بھی ذات دو تے اطلاق ہو سی ادوی تعویل واجب ہوئے سی. اور تعویل تو بعد مصدر یا مبنی للفاعل ہو ویندے یا مبنی للمفعول ہو ویندے. اتنے پورے دلائل شرعیہ واضح کہ مبنی للمفعول نہیں بلکہ مبنی للفاعل ہے. جس لئے مبنی للفاعل وجوباً ہو گیا تھا رحمت راحم دے معنی چاہ گیا. اس وقت عربی انٹو عربی آیت بینہ دا معنی کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَاحِمًا لِلْعَالَمِينَ. اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام تمام دے تمام عالمین تک اساں تو انو اپنی ہر رحمت پہنچاون والا بنا کے بھیجا ہے. تو میرے دوستو عرش الہی نو بھی ہر وقت رحمت الہی دی ضرورت ہے. اعلیٰ علیین نو بھی ہر وقت رحمت الہی دی ضرورت ہے. واسعہ کرسیو السماوات والارض کرسی بھی عالمین دا حصہ ہے اس نو بھی ہر وقت رحمت الہی. اور کائنات دی جس چیز تک اللہ پاک دی جتنی رحمت پہنچ رہی ہے وہ اللہ پاک دی طرف رہی ہے لیکن پہنچ محبوب دے ذریعے دے نال رہی ہے. اس وقت صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 16 کتاب العلم دی حدیث صحیح موجود ہے کہ سارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی من یرد اللہ بہی خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یوتی او کما قال علیہ السلام. فرمایا ابد الآباد تک جس نے جو کچھ عطا فرما رہے اللہ پاک عطا فرما رہے انما انا قاسم لیکن پکی گل ہے اللہ پاک دی ہر عطا نو کائنات خلق دے وچ میں تقسیم کر رہا ہوں. تو جس نو جو ملدا پہ وہ بذریعہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام مل رہے ہیں. ہاں جی میرے دوستو اس واسطے عرش بھی مخلوق الہی ہے کرسی بھی مخلوق الہی ہے خانہ کعبہ شریف بھی خلق الہی ہے. یہ بھی سارے مخلوقات ہیں یہ تمام عالمین دا حصہ انہاں دوتے بھی رسالت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی جاری ہے. واسطہ فیض انہاں واسطے بھی ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. اس وقت تمام علماء امت جو جس بھی مکتبہ فکر دے نال تعلق رکھ دیں لیکن سب دا عقیدہ یہ ہے کہ سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات وراء الورا ہے لیکن شرعی اصول اور ضابطوں دے مطابق جس چیز نو سارے پیارے محبوب علیہ السلام دے مبارک قدمہ دے نال نسبت حاصل ہو گئی جب تک وہ چیز محبوب نال ملسک ہے وہ دی نسبت موجود ہے
وہ چیز تمام عالم خلق دوی سب تو افضل و اعلیٰ ہے. لہذا زمین دو حصہ قبر منور دو حصہ جڑا اندر دفن ساڑے محبوب علیہ السلام دے جسم مبارک نال ملسک ہو گیا ابد الآباد تک او مبارک حصہ عرش الہی تو بھی افضل ہے, کرسی تو بھی افضل ہے, اور لوح محفوظ اور ہر چیز تو افضل ہے, خانہ کعبہ شریف تو بھی افضل ہے. میرے دوستو اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق چار یار یا یہ علماء نے جڑا دفن دا ذکر فرمایا ہے تدفین مقدس دا وہ ایڈا سامنا چاہتے ہیں. ایک قید اتفاقی نہیں قید, وہ فرمائے ہیں اگر جیڑی بشریت طاہرہ بے مثل و بے مثال اللہ پاک نے سارے پیارے محبوب علیہ السلام عطا فرمائیے, اس شان بشریت طاہرہ دی عظمت ادا اے عالم ہے کہ بوقت دفن جبکہ روح مبارکہ اللہ پاک دی بارگاہ دوچے محبوب علیہ السلام دی روح مقدس تا روح الارواح ہے, محبوب علیہ السلام دا نور مقدس تا نور الانوار ہے. جڑی شان بشری مقدس اللہ نے عطا فرمائیے وہ جسم انور دے نال زمین دا جڑا حصہ متعلق ہو ونجے, زمین دا حصہ خانہ کعبہ شریف عرش الہی اور کرسی تو افضل و اعلیٰ ہے, تو خود نور مصطفیٰ روح مصطفیٰ علیہ السلام دی عظمتاں دا عالم کیا ہو سی. الغرض ہن باقی لوگاں دے وصال تو بعد انہاں دیا روحاں اعلیٰ علیین دے وچ مومنین کاملین مغفرت یافتہ اپنے اپنے درجات دے مطابق, کسے دی اعلیٰ علیین 7ویں آسمان دے تھلے, کسے دی 6ویں آسمان, کسے دی 5ویں. ہن محبوب کریم علیہ السلام نال دنیا چی اللہ پاک دا ایک وعدہ ہو چکا ہے. آخری پارے سورہ والضحیٰ وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اللہ پاک نے لام تاکید داخل فرمایا ہے, صرف اتنا نہیں فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اگر لام تاکید دے نال موقد نہ بھی ہویا کلام تو من اصدق من اللہ قیلا, قرآن فرماتا ہے من اصدق من اللہ حدیثا. اللہ پاک تو ود کے کہندہ کلام زیادہ سچا ہو سکتا ہے. استفام انکاریے لوہائیں آیات بینات. من اصدق من اللہ حدیثا, کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے اللہ دے مقابلے از روئے گل اور از روئے حدیث. من اصدق من اللہ قیلا, اللہ دے مقابلے بطور قول با اعتبار قول کیڑا زیادہ سچا ہو سکتا ہے. استفام انکاریے مانا کیا ہے, اللہ پاک تو ود کے نہ کہیں دی گل زیادہ سچی ہے, اللہ پاک تو ود کے نہ کہیں دا قول زیادہ سچا ہے. اصدق الحدیث ہے تو کتاب اللہ ہے. ہاں جی, تو میرے دوستو من اصدق من اللہ قیلا من اصدق من اللہ حدیثا. اللہ پاک دے فرمان تو ود کے کسے دا فرمان زیادہ سچا نہیں ہو سکتا. یہ بالکل برحق معاملہ ہے. تو اللہ پاک تا بغیر تاکید دے بھی جڑی گل فرماوے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, تو مانا ساڑھا توتی ایمان آئی کہ محبوب دی ہر آون والی گھڑی پچھلی گھڑی نالوں افضل و اعلیٰ ہویا کر دی ہے. لیکن لام تاکید نال موقد کر دیتا تھا کہ کسے نو کوئی شک رہ ہی نہ ونجے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یقینی طور تے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام توڑی ہر آمن والی گھڑی پچھلی گھڑی دے نالوں افضل و اعلیٰ ہویا کر دی ہے. تو محبوب تا ہر آن اگلے تو اگلے درجہ قرب دوتے فائز ہو رہے ہیں, اگلے تو اگلے درجہ قرب دوتے, اگلے تو اگلے درجہ قرب, اور جویں درجات قرب تے فائز ہوندے چلے جا رہے ہیں. ساڑھے محبوب علیہ السلام دے کمالات آپ دیاں عظمتاں وچ اضافہ ہی اضافہ ہے, اور ساڑھے پیارے محبوب علیہ السلام دی ہر آمن والی گھڑی پچھلی گھڑی دے مقابلے چ خیر افضل و اعلیٰ ہو رہی ہے. تو میرے دوستو وصال اقدس تو بعد بھی تو محبوب علیہ السلام دی مسلسل ترقی درجات اللہ دی بارگاہ جاری و ساری ہیں. تو ان محبوب علیہ السلام دی روح مقدسہ واسطے اگر فیصلہ ہوئے کہ جسم انور تروے جناب زمین مقدس وچ روضہ منیفہ دے اندر جو قبر انور علیہ صاحب السلام جلوہ گرے, جسم اقدس اتھے جلوہ گر روے, لیکن روح مبارکہ عرش الہی دوتے. میرے دوستو محبوب دیتا جسم انور نال جڑا زمین دا حصہ لگ گئے او عرش الہی تو افضل ہے, خانہ کعبہ شریف اور کرسی تو افضل ہے. ہاں جی, جسم انور نال خود جسم انور دی عظمتاں دا عالم کیا ہو سی. تو میرے دوستو جسم انور تو افضل چونکہ کائنات خلق کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں. اگر محبوب علیہ السلام دی روح مقدسہ جویں آج کل مماتی آخ دن
یا جی میں آج کل غیر مقلدین اہل حدیث فاضلین آکھ دن کہ نہیں جی محبوب علیہ السلام دی روح مبارکہ اعلیٰ علیین دے وچے، تو پورے علماء دی ایک جماعت صدیاں تو یہ گل کر رہی ہے۔ امام بیہقی 458 ہجری وصال فرما رہے ہیں، کئی بڑے بڑے اکابر علماء وہ فرماتے ہیں اگر محبوب علیہ السلام دی روح مقدسہ اعلیٰ علیین دے وچ ہوئے تو کیا اعلیٰ علیین محبوب دے جسم تو افضل ہو سکتے ہیں؟ جسم انور دی عظمتاں دا عالم ہے، جسم انور دے نال جڑا زمین دا حصہ ملسک ہو گیا، الساق اور تعلق پکڑ گیا، نسبت حاصل، وہ زمین مبارک دا حصہ خانہ کعبہ شریف عرش و کرسی تو افضل ہے، اعلیٰ علیین تو بھی افضل ہے پیا۔ تو جب جسم انور دے نال لگو یا زمین دا حصہ افضل ہے تو خود محبوب دا جسم منور، محبوب کریم علیہ السلام نال اللہ دا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّهَ کا من الْأُولَى، محبوب دی تا ہر آمن والی گھڑی پیچھ نالو افضل ہے۔ ہاں جی، تو اگر محبوب دی روح مبارکہ اعلیٰ علیین ہو تو یا عرش الہی تے ہوئے یا کسے اور مقام دیتے ہوئے تو جسم انور تو افضل تو مقام نہیں، اس طرح تو محبوب دا درجہ پیچھے گھٹ ویسی نہیں محبوب کریم علیہ السلام دی روح مقدسہ واسطے، چونکہ محبوب دے جسم انور تو اعلیٰ کوئی مقام ہے ہی نہیں کائنات خلق، لہذا جویں قبر منور بند ہوئی محبوب دی روح مبارکہ نو حکم ہویا آپ عرش الہی تو تمام درجات نو تے کر دے ہوئے اپنے جسم انور دوی جلوہ گر ہو گئی روح مبارکہ۔ لہذا ساڑھے ائمہ اہل سنت چو ایک کثیر جماعت دا عقیدہ ہے کہ این روح مبارکہ ساڑھے محبوب علیہ السلام دے جسم انور دوی جلوہ گر ہے، اور دوسری جماعت ساڑھے علماء اہل سنت دیا دن کہ بھئی اے معاملہ غیر منکشف ہے، محبوب دی حقیقی جسمانی حیات طیبہ بالکل برحق ہے کتاب و سنت دی روشنی، لیکن ایسا روح مبارکہ جسم انور دوچے یا قسم اس دنال بحث نہیں کر دے۔ تو بہرحال اس واسطے یہ مسئلہ ہے کہ کیفیت حیات طیبہ کیا ہے، اس دوتے دو قول ہیں، ایک قول ہے کہ روح مبارکہ این جسم انور دوچے، اور دوسرا قول مبارکہ علیہ سنت دے کہ جس مقام تے بھی ہے لیکن روح مبارکہ دا تعلق جسم انور نال اتنا مضبوط ہے کہ ساڑھے محبوب علیہ السلام نو ساری کائنات دے مقابلے سب تو زیادہ حقیقی جسمانی حیات طیبہ حاصل ہے۔ چنانچہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ تو مروی حدیث صحیح، بڑے بڑے اکابر ائمہ نے فرمایا حدیث حسن ہے، حدیث صحیح ہے۔ ہون اگر آپ عالم عرب شریف کئی سال پہلے وفات پا گئے سلفی اور وہابی طریقے دوتے گامزن بہت بڑے محدث علامہ ناصر الدین البانی، انہاں دی سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میرے کل موجود ہے، وہ بھی دیکھ سو اس حدیث نو، انہوں نے بھی واضح طور تے قرار دیتا کہ حدیث بالکل جڑا ہے حسن ہے، کہ ساڑھے پیارے محبوب علیہ السلام دا برحق کے فرمان ثابت ہے۔ اس حدیث دی اتنی سندہ موجود ہیں، متن بالکل پوری صحت نال ثابت ہے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرمان دیں کہ ساڑھے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام علیہ السلام جتنی ہستیاں فرمایا وصال فرما چکے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دا جو وصال اقدس نہیں ہویا، سیدنا ادریس علیہ السلام، سیدنا الیاس علیہ السلام، اور ایک جماعت دے مطابق سیدنا خضر ابو العباس خضر علیہ السلام، قیامت تو پہلے انہا ہستیاں دا بھی وصال اقدس ہومنے۔ تو بہرحال جتنے انبیاء کرام علیہ السلام وصال فرما چکے ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم، تمام دے تمام انبیاء کرام علیہ السلام وصال اقدس تو بعد اپنے مبارک مزارات وی زندہ ہیں، یصلونا نمازاں بھی ادا فرمائیں دیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق جاریہ، یا الہ، زندہ آباد۔ اور ساڑھے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے عملی طور تے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے متعلق خود مشاہدہ فرمائے، چنانچہ صحیح مسلم شریف دی دوسری جلد سوا 267 کتاب الانبیاء وچ 3 صحیح سنداں دے نال حدیث پاک سیدنا انس تو مروی موجود ہے۔ آپ فرما دیں کہ لیلتن اسریہ بھی، جس رات میں معراج کروائی گئی، مررتو بے قبر موسیٰ، میرا گزر موسیٰ علیہ السلام دی قبر انور تو ہویا رہا، ایتوہو قائمن یصلی فی قبرہ اندل کسیب الاحمر، اساں خود اپنی اکھاں مبارک دے نال ملاحظہ فرمائے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور دوچ حالت قیام دوچن اور نماز ادا فرما رہے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام عالم قبر انور دوچ، عالم برزخ دوچ حیات حقیقی جسمانی دے نال جلوہ گر اور نمازاں اور جو انہاں دی مبارک ذمہ داریاں، انہاں مبارک ذمہ داریاں ادا فرما دیں۔
انبیاء کرام علیہ السلام تو بعد جتنے بھی کامل اہل ایمان ہیں 40 دن تک انہاں دی روح مبارکہ دے متعلق فیصلہ نہیں ہوتا وصال تو بعد الا افنیت القبور 40 دنوں تک وصال پاون والے ہر مسلمان مومن دی روح اپنی قبر دوتے موجود رہندی ہے وقت اگر اس وفات پاون والے نو خانہ کعبہ شریف دی زیارت نال محبت ہے مدینہ طیبہ دی زیارت نال محبت ہے باقاعدہ روح پلک جھپکن تو ہی پہلے آنے واحد دے وچ کیونکہ روح دا تعلق عالم امر دے نال عالم خلق نال تے دا تعلق نہیں اور عالم امر دیاں جتنیاں چیزاں نو جہات ستہ دے وچ مقید نہیں ہوندیاں جہات ستہ دا مطلب ہے اساں ساڈا جسم جڑا عالم خلق نال تعلق رکھدا ہے اگ مٹی ہوا اور پانی دے جوہر دے نال مرتب ہوئے لہذا ساڑے تھلے بھی ایک سمت ہے تحت جس نو آدھے ساڑے اتے بھی ایک سمت ہے جس نو فوق آگ دے ساڑے اگے جس نو قدام اور امام آکھا ویندہ ہے ساڑے پچھے جس نو خلف ساڑے سجے جس نو یمین ساڑے کھبے جس نو یسار تا دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے اساں 6 جہتاں دے وچ مقید ہیں پہ عالم خلق دی جتنی چیزاں وہ مقید بشش جہات ہیں لیکن جتنیاں چیزاں بھی اللہ دے امر نال وجود ہی چاہیے وہ 6 سمتاں دے وچ 6 جہتاں دے وچ مقید نہیں ہویا کر دیا اور جیڑی چیز 6 جہتیں مقید اس وقت دوری نزدیکی دا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا اس وقت اشرف علی تھانوی دیوبندی آخرے ہے کہ میرے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب ہے نا جی 5 منٹ 5 منٹ اس تو بعد قوالی انشاءاللہ 5 منٹ بھائی وہ آدن کہ میرے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی چشتی صابری صاحب آپ دے کول جس نے مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ حضور اسا تا ہندوستان وچ رمن والے اس نے پاکستان کوئی نہیں بنا محبوب علیہ السلام دا روضہ انور مدینہ طیبہ وچ تو حضور محبوب علیہ السلام دے روضہ مقدس اور مدینہ طیبہ تو اسا تا 1000 میل اور درمیان سمندر بھی حائل ہے اور اتھوں مسلمان پڑھدا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو حضور خطاب دے صیغیاں نال محبوب نو مخاطب کر کے محبوب دے وصال اقدس تو بھی 1300 سال بعد کیا اساں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ سکدے تو یہ امداد المشتاق صفحہ نمبر 65 دوتے جو مکتبہ اسلامیہ انارکلی لاہور دا ایڈیشن ہے میرے کلو دوئی ملاحظہ کرو اشرف علی تھانوی صاحب آدھے نے خود میں اپنے کنہ نال سن رہے ہیں کہ میرے پیر و مرشد اور تمام علماء دیوبند دے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ بھائی محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس برحق ہے مدینہ طیبہ ہی روضہ مبارکہ میں آپ جلوہ گر ہیں لیکن چونکہ وفات کا مطلب روح کا ختم ہو جانا نہیں ہوتا روح تو اسی طرح موجود اور جلوہ گر ہے اور روح کا تعلق عالم خلق کے ساتھ نہیں عالم امر کے ساتھ ہے اور عالم امر کے ساتھ جتنی چیزیں تعلق رکھتی ہیں وہ مقید بجہات ستہ نہیں ہے ان کے لیے دوری نزدیکی کا کوئی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا لہذا محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد کائنات خلق کے جس مقام سے بھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھو گے جائز بھی ہوگا محبوب کی روح مبارکہ سنیں گی بھی صحیح اور جواب بھی عطا فرمائیں گے محبوب علیہ السلام بس اس کے جواز میں شک نہیں ہے اس مسئلے دے جائز ہونے کوئی شک کی کوئی نہیں یہ سارے رولے ساڑھے دور دے وچ کچھ عرصہ پہلے دے ہو گئے اللہ پاک انہا صاحب چونکہ روح مبارکہ زندہ ہے اس واسطے جس وقت تساں کسے بھی مزار اللہ پاک دے کامل بندے دے او دے دین دے خدمت گزار بندے دے مزار دوتے آن دے ہو تا حقیقتاً ہی چونکہ روح مبارکہ دا تعلق مضبوط ہے اور کدے بھی روح مبارکہ دا تعلق اپنے جسم دے نال ختم نہیں ہوندہ اس واسطے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اذا دخلتم المقابرہ مسلم شریف جامع ترمذی مسند سب بچ حدیث سے یہ جس نے مسلمانہ دے قبرستان اچ گئے کرو تو انہوں نے سلام عرض کیتا کرو السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بکم لاحقون اے قبران والے ہو تو اڈوتے سلام ہوئے یغفر اللہ لنا ولکم اللہ تو آڑی بھی بخشش فرماوے ساڑی بھی بخشش فرماوے انتم سلفنا تسا ساڑے کو لگاں چلے گئے ہو وَنَحْنُ بِكُمْ لَاحِقُونَ اساں بھی توڑے پیچھو آمن والے ہیں انہوں نے خطاب کر کے کلام بھی ہے سلام بھی ہے
اور سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فرمان گرامی ان المیت لیعرف من یزورہ ویستانس بہ. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرما دیں جڈن بھی کسے ہستی دا وصال ہو گئے صدیاں بعد بھی اگر تساں اس ہستی دے مزار شریف تے ویسو جب تک انہاں دی قبر شریف تے موجود رہسو میت بقاعدہ زیارت کرن والے نو پہچان بھی رہی ہوندی ہے. اور جب تک بندہ قبر تے موجود رہندا ہے تو جویں کسے دے آون دے نال انس اور راحت ہوندی ہے بندے دی تنہائی ختم. فرمایا عام تو عام مسلمان بھی ہے اودی بھی قبر دے ویسو تدفین تو صدیاں بعد وہ آمن والے نو پہچان بھی رہو سی جب تک قبر تے راسو انس اور راحت بھی حاصل کر رہے ہو سی. کیا مسجد کے احاطہ میں جہاں نماز بھی ادا کی جاتی رہی ہو بیت الخلاء کا اس کا تعمیر کرنا کیسا ہے؟ اگر انتظامیہ نے اس مسجد دے حصے نو مسجد حقیقی قرار دتا ہویا ہے. مسجد دیا ہوندی ہیں دو قسمہ مسجد حقیقی مسجد حکمی. مسجد حقیقی ہے پورے دا پورا مسجد دا ہال کمرہ اگے او دا برامدہ وط سہن تو جتھے جتھے مسجد حقیقی قرار دیتی گئی نماز ہوندی ہے. دوسرا حصہ او ہویا کردا ہے جڑا مسجد دی ضروریات دی چیزاں رکھ لیاں کوئی سٹور روم ہے جتیاں اتارن دی جگہ ہے واش روم وضو خانہ اے چیزاں بنی ہوئی ہیں. سہن تو اگے بھی خالی حصہ پیا ہویا ہے اس نے مسجد حقیقی نہیں قرار دیتا گیا تو او مسجد حکمی ہے. لہذا لوگ اس جگہ تے قبضہ نہ کر سن او بھی شاعر اللہ دے آداب ہو سن. مسجد حقیقی جس نو انتظامیہ نے مسجد بناون والیاں نے زمین وقف کرن والیاں نے جتنا ایریا مسجد حقیقی قرار دے دیتا ہے ادھ وچ واش روم ان کدے بھی نہیں بن سکتے. وہ تحت الصراط ورش اولا تک وہ مسجد وقف ہو گئی اس نے عام ہو گیا. جیڑا مسجد حکمی والا علاقہ ہے ادھ وچ تساں واش رومز بنا سکتے ہو مسجد حقیقی دے وچ نہیں بنا سکتے. آپ دا حکم ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ بھئی آپ محبوب کریم علیہ السلام دے پیارے صحابین پہ آپ دی وڈی وڈی ہمشیر محترمہ حضرت ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ جڑیاں کہ سن 44 ہجری مدینہ طیبہ وصال فرما رہی ہیں آپ محبوب علیہ السلام دا حرم محترم. اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جتھے نبی علیہ السلام دی صحابیت دا شرف حاصل ہے قریبی ترین رشتہ داری کہ وہ محبوب علیہ السلام دے برادر اللہ سالہ محترم. ٹھیک ہے جی. اور جس ہستی نو شرف صحابیت حاصل ہو گئے تو چونکہ معصوم عن الخطا انساناں وچ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دی مبارک ہستیاں باقی کاملین جڑیاں مقام صدیقیت تے فائز ہو ویندیاں مقام شہود اور مشاہدہ تے کامل وہ محفوظ عن الخطا ہویا کردے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جس لئے حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی خلافت مقدسہ مرکز وچ منعقد ہوئی ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 20,000 جڑے قاتلن پہ او چکے حضرت مولا کائنات دی بیعت ہی چاہ گئے اور آپ نے انہوں دی بیعت قبول فرما لئی. اتو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شبہ پیدا ہو گیا شرعی طور تے کہ اے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ علل اعلان قاتل 40 دہاڑے آپ نو معصور کیتی رکھا ہے گھر چو باہر نہیں نکلن دیتا مسجد تیہ قابض پورے نظام تیہ قابض. تے ہر مسلمان دے دل لئی تینا خبیثاں دے بارے بغض ہونا چاہیے. یہ سارے دے سارے اہل فتنہ اور اطاعت سرکش اور ظالمین پر محبوب دے پیارے بھانجی اور امیر المومنین محبوب دے دوہرے داماد نو شہید کیتا نے اور حضور مولا کائنات نے بس جی جزاک اللہ حضور مولا کائنات دا موقف حق کئی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خطا سرزد ہوئی ہے خطا اجتہادی لیکن انہاں دا شرف اتنا بلند ہے نسبت صحابیت دا کہ اساں جڑن بھی گفتگو کرسوں آپ دی خدمات دا تذکرہ کرسوں اور آپ واسطے رضا و رحمت الہی دی دعا کرسوں اور ادب دا پہلو نسبت دی وجہ تو ادب دا پہلو رکھسوں. آپ دی بے ادبی جائز نہیں. ہاں جتنے تک ہے حق دا معاملہ وہ اول تو لے کے آخر تک حضور مولا کائنات دے نالے اساں حضور مولا کائنات دے غلام ہیں لیکن انہاں ہستیاں دا ادب اور احترام کرتے ہیں اور کوئی بے ادبی کرے انہاں کریم ہستیاں دی وہ سانو ہرگز گوارا نہیں ہے کہ جڑا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اللہ اعلان گستاخی توہین کر دے جتے ریاست اسلامی تے فرض ہوندے کہ انہوں پکڑ کے انہوں زجر و توبیخ کرے اور انہوں تے سزا دا نفاذ کرے تعزیراً. اسی طریقے آخرت دیچ بھی انہوں سزا ہے
ایسے لوگ جڑے اللہ اعلان گستاخیاں توہینہ کرتے ہیں وہ جہنم دے کتیاں وچوں کتے ان پہ. ہاں ساری ساری حمایت حضور مولا کائنات امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی جماعت دے ممبر ہیں اور سانو فخر ہے. اور قیامت والے دن بھی اساں حضور امیر المومنین مولا کائنات امام حسن امام حسین دے غلاماں دی صافے چوسوں. لیکن اڈے اساں نسبت صحابیت دا پورا احترام کر دیں اور خیال کر دیں. حق اس پاسے اڈے باطل نہیں حق دے مقابلے حق دے مقابلے خطائے اجتہادی باطل ہور چیز ہے خطا ہور چیز ہے. انہاں دے فرق ہے پیا انہیں مومنن. اور میرے کول ہن بھی کار اترائے کتاباں آل تشیع دیاں موجودن ساری کتاباں چیئے مسئلہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ امام بخاری مسلم دے استاداں دی کتاباں آل تشیع دی کتاب النوادر موجود ہے نہج البلاغہ موجود ہے. ایک تیسری کتاب میرے کول موجود ہے آپ اسے پڑھو صحیح سند دے نال اور ائمہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین دی اسناد کہ حضور مولا کائنات علل اعلان فرمائندے ہیں کہ جیڑی ہستیاں بھی سارے مقابلے وچ آئیں انہاں نال اختلاف ریاست دے معاملات وچ ہے انتظامی سیاسی اختلاف ہے ایمان اسلام اور کلمے دا اختلاف نہیں ہے. لہذا لیسو بکفرۃ ولا بفسقۃ نو کافرن نو منافقن نو فاسق و گناہگارن. انتظامی سیاسی معاملے وچ معاملہ سمجھ تو اتے تلے ہوئے جدے باعث جنگ ہوئی ہے. فرمایا سارے دے سارے اہل جنت بھی ہیں مغفرت یافتہ بھی ہیں. نہ ساری طرف فسق دا فتوہ ہے نہ ساری طرف کفر دا فتوہ ہے. ریاست دے اندر ریاست بن رہی ہے اساں اس چیز نو تلوار نہ روکا یا احکام الہی دے باقی وہ سارے مومنن سارے مسلمانن حتیٰ کہ حضور مولا کائنات دا سنی شیعہ کتابیں صحیح اسناد دے نال ثابت ہے کہ آپ انہوں نے فاسق تک اور گناہگار تک آکھنا بھی نہ خود جائز سمجھ دیں نہ کسی نو دی اجازت عطا فرمائے دیں. اللہ پاک میری آپ سب دی حاضری قبول